الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله ومولانا رسوله النبي الأمين المكين الكريم وعلى آله الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں. بڑی بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کا میرا عنوان موضوع حسد کے معنی کیا ہیں، حسد کے نقصانات کیا ہیں، حسد کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کریمہ میں کیا فرماتے ہیں، اور واقعات کی روشنی میں حسد کا کتنا بڑا نقصان ہے، میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ 5ویں پاری کی آیت دوسرا رکوع اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. 2 آیتیں میں نے پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض. ترجمہ: اور اس کی آرزو تم نہ کرو جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر بڑائی دی ہے، یعنی دوسرے کسی کو بڑائی دی ہے ہر کسی معاملے میں، تو اس کی تم آرزو نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، اسے ہر چیز کا پتہ ہے، تو اس حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو کسی نعمت سے نوازا ہوتا ہے. اور سورہ فلق میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اور تم کہو، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہو، تم کہو میں پناہ مانگتا ہوں حسد والے کے شر سے. حسد والا جو حسد کرتا ہے اس کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے، یعنی کسی بات کو لے کر، کسی چیز کو لے کر، کسی نعمت کو لے کر کوئی انسان تم سے جلے، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یا پھر یہ حکم تمام امت کے لیے ہے کہ تم کہہ دو کہ میں حسد والے سے پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے. یہ 2 چیزوں کا ذکر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے. حسد کیا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حسد ایسا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس طرح آگ ایک سوکھی لکڑی کو کھاتی ہے، یعنی ایک سوکھی لکڑی کو جلاتی ہے، حسد کرنے والا انسان اس کے نیکیاں اسی طرح جلتے ہیں جس طرح آگ لکڑی کو جلا رہی ہے. ہمارے نیکیاں حسد کرنے سے اسی طرح جلتے ہیں جس طرح آگ لکڑی کو جلا رہی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے نامہ اعمال میں کتنے نیکیاں ہیں اور کتنے گناہ ہیں. یہ تو حساب و کتاب رکھنے والے مطلب فرشتے ہیں، کرامن کاتبین، یہ مطلب ہمیشہ لکھتے ہوئے رہتے ہیں کہ ہم کیا گناہ کر رہے ہیں، کیا نہیں، کیا نیکی کر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں. اسی وجہ سے تو اللہ فرماتا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر تم دنیا میں ذرہ برابر نیکی کرو گے تو اس کا بدلہ پاؤ گے، اور ذرہ برابر گناہ کرو گے تو اس کا بھی بدلہ تمہیں ضرور ملے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں حسد سے بچو، اور یہ حسد نیکیوں کو بہت جلدی ختم کر دیتا ہے. اور ہم کسی سے حسد کرتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے نیکیاں کچھ باقی ہیں کہ نہیں ہیں. حسد سے مراد کیا؟ حسد سے مراد یہ کہ اللہ نے کسی انسان کو کسی چیز سے نوازا ہے. مثال کے طور پر کسی کو دولت دی، کسی کو بچے اولاد دیے ہیں،
کسی کو خوبصورتی دی ہے، کسی کو اچھی آواز دی ہے، کسی کو اچھا گھر، کسی کو اچھا مکان، کسی کو اچھے کپڑے، تمام چیزیں دے ہیں، تو ہم یہ سوچیں کہ اس انسان کے پاس جو ہے مال، دولت، اولاد، حسن و جمال، جو کچھ بھی، گھر وغیرہ، بینک بیلنس، پیسہ، گاڑی وغیرہ، اس کا تباہ ہو جائے، کیا ہو جائے؟ اس کا وہ ختم ہو جائے، تباہ ہو جائے، اور وہ چیز مجھے ملے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اس کا ختم ہو اور وہ چیز مجھے ملے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور رشک کرنا جائز ہے۔ رشک کیا ہے؟ رشک یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو دولت سے نوازا، کسی کو علم سے نوازا، کسی کو اولاد سے نوازا، تو ہم یہ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ اے باری تعالیٰ، اس انسان کو تو نے اولاد دی ہے، مال دیا ہے، علم دیا ہے، دولت دیا ہے، گویا کوئی چیز ہو، اے باری تعالیٰ اس کو جو چیز تو دی ہے اس میں اور برکت فرما، اس انسان کے پاس جو ہے اس میں اور برکت فرما، جو چیز اس کو دیا ہے باری تعالیٰ وہ چیز مجھے بھی عطا فرما۔ یہ چیز جائز ہے، مطلب اس کا نقصان نہیں کرنا، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا کیا ہے؟ باری تعالیٰ تو نے اسے جو کچھ دیا ہے وہ چیز مجھے بھی عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نعمتوں کا دشمن ہے، یہ حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ باری تعالیٰ اللہ کی نعمتوں کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ اللہ کسی کو نوازے کسی چیز سے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، کسی چیز سے نوازے، اس چیز سے جلنا، دل میں کپٹ پیدا کرنا، تو یہ گویا اللہ کی نعمتوں سے دشمنی مولنا ہے، اللہ کی نعمتوں سے دشمنی بولنا ہے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ حسد سے بچو۔ حسد یہ ایسا گناہ ہے جس طرح ایک وسترا اپنے سر کے بال کو مونڈتا ہے، مطلب بال کو نکالتا ہے، اسی طرح حسد انسان کے دین کو مونڈتا ہے، دین کو ختم کرتا ہے اس کے۔ تو لہٰذا یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہاں تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس چیز پر ہم نے دوسرے کو بڑائی عطا کی ہے۔ رشک جائز ہے، رشک ہم چیز کر سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، پچھلی امتیں، جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی امتیں آئی ہیں، یہ تباہ و برباد کس وجہ سے ہوئی؟ اس میں ان کی ایک وجہ، پچھلی امتوں کا تباہ ہونا، برباد ہونا، ان کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ حسد کیا کرتے تھے، وہ لوگ پچھلی امتیں حسد کیا کرتی تھی، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور ایک نقطہ یہاں پر علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تو سب سے پہلے گناہ جو ہوا، یا پھر حضرت آدم کو جنت سے نکالا گیا، یا پھر شیطان عزازیل جس کا نام تھا، فرشتوں کا سردار تھا، فرشتوں کا استاد تھا، عزازیل، ابلیس جس کو ہم کہتے ہیں، عزازیل، یہ مردود کیسے ہوا، لعین کیسے ہوا؟ اس کے اندر حسد پیدا ہوا۔ سب سے پہلا گناہ، سب سے بڑا گناہ، شیطان کے اندر جو چیز پیدا ہوئی وہ حسد ہوئی۔ اللہ نے کہا، وہ عزازیل، ابلیس، شیطان فرشتہ تو نہیں تھا، جنات تھا، جنات کی اس میں سے تھا، آگ سے پیدا کیا گیا تھا وہ۔ تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتے اللہ کا حکم مانے اور آدم کو سجدہ کیا، آدم کو سجدہ کیا، تعظیمی سجدہ۔ لیکن شیطان اکڑ گیا اور کہنے لگا کہ میں اس کے اندر تکبر بھی آ گیا، ایک حسد بھی آ گیا۔ شیطان کہنے لگا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، یہ آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، مٹی نیچے جاتی ہے، آگ اوپر جاتی ہے، تو میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے اس کو مردود بنا دیا اور زمین پر پھینک دیا۔ اس کے بعد شیطان کے دل کے اندر حسد پیدا ہوا کہ میں اس آدم کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں مردود و لعین بنا کر
زمین پر پٹکا گیا، بھیجا گیا، پھینکا گیا، مارا گیا، اس آدم کو میں ضرور گمراہ کروں گا۔ تو اس کے اندر وہ کیا چیز پیدا ہوئی؟ حسد پیدا ہوا حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ کر۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو بڑائی ملی، فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا، اور سجدہ بھی ایسا نہیں کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو بڑا اگر کرنا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی عظمت بڑھانی ہو تو فرشتے تو گناہ سے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ علم عطا کیا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا، اور علم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے اعلیٰ تر ہوئے، معزز ہوئے، بڑے ہوئے۔ اللہ نے تمام چیزیں فرشتوں سے پوچھی، فرشتوں نے جواب نہیں دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا، اللہ ہی کی طرف سے وہ عطا ہوا علم تھا، لیکن حضرت آدم نے وہ جواب دیا، اور علم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے بالا تر ہوئے، معزز ہوئے۔ تو یہ حسد کی بیماری شیطان کے اندر آئی، اور شیطان نے حضرت حوا علیہ السلام کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو گمراہ کیا، بھٹکایا، اور اللہ نے ان دونوں کو جنت سے نکالا۔ تو یہ حسد ہی کی بیماری کی وجہ سے یہ سب معاملات ہوئے۔ تو حسد سے ہمیں بچنا چاہیے، اور حسد کے بہت بڑے بڑے نقصانات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کریمہ میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ آئے میرے صحابہ، کہ ابھی تمہارے سامنے جو شخص آئے گا دروازے میں، مسجد کے سامنے سے جو شخص آئے گا وہ جنتی شخص ہے۔ یہ حدیث کریمہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام کی جستجو بڑی کہ ایسا کون شخص ہے، خوش نصیب شخص ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور صحابہ کرام نے دیکھا، تو ایک صحابی آئے، ان کا نام مجھے معلوم نہیں ہے، یاد نہیں ہے، کتاب میں ہے وہ نام۔ تو ایک صحابی آئے اور صحابہ کرام نے ان کو دیکھا، خوش ہوئے۔ دوسرے دن اسی طرح صحابہ کرام کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن بھی کہا کہ ابھی جو شخص مسجد کے دروازے سے آئے گا وہ جنتی ہے۔ تو صحابہ کرام دوسرے دن بھی انتظار کرنے لگے، تو وہی شخص تھا، وہی صحابی تھے، دوسرے دن بھی وہی، لگاتار 2 بار بشارت ملی، اور تیسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں وہی کہا، ابھی جو شخص مسجد نبوی کے دروازے کے پاس جو آئے گا وہ شخص جنتی ہے، وہ شخص جنتی ہے۔ تو دیکھا تو وہی صحابی تھے۔ تو ایک صحابی کے دل میں جستجو جاگی کہ اس صحابی کے کیا عمل ہوں گے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار جنت کی بشارت دی۔ تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جنت کی بشارت جن کو ملی تھی ان کو پتہ نہیں تھا، لیکن وہ ایک صحابی ان کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ یار میں اپنے گھر والوں سے ناراض ہو کر آیا ہوں، اور مجھے رات میں ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تو میں آپ کے گھر میں رکنا چاہتا ہوں۔ تو صحابی کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میرے گھر میں رکو۔ اصل میں وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کے عمل کیا ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ تو رات میں ان کے گھر میں ٹھہرے، اور رات میں 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ 3 دن ٹھہرے، اور ٹھہرنے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ اس انسان کے پاس تو ایسے عمل نہیں ہیں جیسے جس کی وجہ سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔ تو تیسرے دن جب یہ جانے لگے تو وہ جن کے گھر میں رکے تھے وہ صحابی کہنے لگے کہ تم 3 دن رکے، اس کا مقصد وغیرہ تو مجھے کچھ معلوم نہیں، لہذا میں مقصد اور تم کس وجہ سے رکے ہو یہ راز بتا دو۔ تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 3 بار جنت کی بشارت دی ہے۔ ہم صحابہ کرام تھے، مسجد میں جمع تھے، اور 3 بار آپ اسی دروازے سے آئے جس دروازے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس دروازے سے جو شخص آئے گا وہ جنتی ہے۔ تو ایسا کوئی عمل تو آپ کے پاس نہیں دیکھا۔ آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز اٹھ کر پڑھتے ہیں، اور رات میں سو جاتے ہیں، رات بھر تو عبادت نہیں کرتے، اور آپ کے اعمال ہمارے جیسے اعمال ہیں، ہمارے جیسے اعمال ہیں ویسے آپ کے ہیں، آپ کے اندر کوئی خاص بات تو نہیں ہے۔ تو وہ سلام کر کے اجازت لے کر مطلب وہاں سے جانے لگے۔ تو وہ جو جن کو جنت کی بشارت ملی تھی وہ ان کو دوبارہ بلاتے ہیں، واپس بلاتے ہیں،
اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت کی بشارت دی ہے، تو میرے پاس کچھ ایسے عمل، خاص عمل نہیں ہے، لیکن ہاں ایک عمل ہے، میرے پاس ایک عمل ہے کہ اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے، اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے، میں اللہ سے اس حال میں راضی ہوں۔ یعنی اللہ نے کسی کو دولت دی ہے تو میں وہ دولت دیکھ کر ان سے جلتا نہیں، اللہ نے کسی کو اولاد دیا ہے تو وہ اولاد دیکھ کر میں جلتا نہیں، اللہ نے کسی کو علم دیا ہے، کسی کو حسن و جمال دیا ہے، کسی کو گھر، دولت، باغات دیے ہیں، تو میں ان چیزوں سے جلتا نہیں، بلکہ اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اس حال میں اللہ سے راضی رہتا ہوں۔ تب وہ صحابی کہنے لگے ہاں اس عمل کی وجہ سے، آپ کے اس عمل کی وجہ سے تم اللہ کے مرضی پر، راضی پر تم راضی ہو، اور کسی سے حسد نہیں کرتے، کسی سے بغض نہیں کرتے، کسی سے جلتے نہیں، تو اسی عمل کی وجہ سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جنت کی بشارت، تو کن کن چیزوں سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت، خوشخبری دیتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں کس عمل سے نوازے گا، کس عمل کی وجہ سے نوازے گا، ہماری بخشش و مغفرت فرمائے گا، بول نہیں سکتے، اور کس عمل کی وجہ سے ہماری پکڑ فرمائے گا، یہ بھی ہم بول نہیں سکتے، یہ بھی ہم بول نہیں سکتے۔ حضور غوث اعظم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کبھی بھی تم دیکھو اپنے آپ کو تو کبھی بھی اپنے اوپر والے کو نہ دیکھو بلکہ اپنے نیچے والے کو دیکھو۔ ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس مال و دولت کی کمی ہے تو ہم دولت مند کو دیکھتے ہیں، دولت مند کو دیکھتے ہیں، یہ نہ دیکھو بلکہ اپنے سے غریب کون ہے اس کو دیکھو، اس کا حال دیکھو، پھر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرو کہ اے باری تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرا ایسا حال نہ بنایا۔ تم کبھی بھی اوپر دیکھو گے تو ہمیشہ ناراض رہو گے، اللہ سے شکوہ کرتے رہو گے، اور ہمیشہ غمگین رہو گے، دل میں اداسی رہے گی، اور اللہ سے تم کبھی بھی راضی نہیں رہو گے۔ برکات شریعت کتاب میں ایک واقعہ آیا ہے کہ بادشاہ کے دربار میں ایک نیک انسان بادشاہ کے دربار میں آتا اور کہتا کہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ نیکی کرو۔ بادشاہ کے دربار میں کہتا بلند آواز سے، نیکی کرنے والوں کے ساتھ نیکی کرو، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کرنے والوں کے ساتھ احسان کرو، اور برائی کرنے والے کے ساتھ، ہمارے ساتھ جو برائی کر رہا ہے اس کے لیے، اس کی برائی اس کے لیے کافی ہے۔ مطلب ہمارے ساتھ کوئی برائی کا معاملہ کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ ہم بھی اس کے ساتھ برائی کا معاملہ کریں، ہمارے ساتھ وہ برائی کا معاملہ کر رہا ہے تو اس کے لیے اس کی برائی اس کے لیے کافی ہے، تم چھوڑ دو اس کے حال کو۔ لیکن جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، نیکی کا سلوک کرتا ہے، احسان کا سلوک کرتا ہے، اس کے ساتھ احسان کا، نیکی کا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ لیکن ہمارے ساتھ جو برا سلوک کرتا ہے اس کے برے سلوک پر اس کو چھوڑ دو، اس کے حال پر، وہ برا سلوک اس کے لیے کافی ہے۔ یہ بادشاہ کے دربار میں آ کر کہتا، تو بادشاہ اس کو انعامات سے نوازتا۔ تو ایک دربار میں ایک شخص تھا، وہ شخص اس نیک انسان کو دیکھ کر اس کے دل میں جلن پیدا ہوئی کہ یہ آ کر کہتا ہے کہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ نیکی کرو، برائی کرنے والوں کے ساتھ اس کی برائی کافی ہے، اور اس پر بادشاہ اس کو مطلب نیک انعامات دیتا ہے، تو بادشاہ کو اس سے بدظن کیا جائے، یعنی اس کے خلاف بھڑکایا جائے۔ تو وہ درباری جو تھا، ایک انسان جو حسد رکھنے والا، جلن رکھنے والا، حسد کرنے والا جو شخص تھا، وہ بادشاہ سے آ کر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، یہ جو نیک انسان جس کو آپ سمجھتے ہیں، اور یہ آ کر کہتا ہے کہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ نیکی کرو، برائی کرنے والوں کے ساتھ ان کی برائی ان کے لیے کافی ہے، تو بادشاہ سلامت یہ باہر جا کر لوگوں سے کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے، بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے، آپ کے سامنے اچھی اچھی باتیں کرتا ہے لیکن باہر لوگوں کے سامنے جا کر کہتا ہے کہ بادشاہ مطلب گندے منہ کا ہے، اس کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اور بادشاہ ہوتے ہی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر خوش ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ بھی ہوتے ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا کہ اس کی علامت کیا ہے، تم یہ جو کہہ رہے ہو درباری، تم میرے منہ سے بدبو آتی ہے، یہ لوگوں کو جا کر کہتا ہے، اس کی علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے، وہ چالاک انسان، حسد رکھنے والا انسان، بادشاہ سلامت، جب یہ آپ کے پاس آئے گا نا تو اپنا منہ پر ہاتھ رکھے گا۔ کسی کے منہ سے بدبو آتی ہے تو ہم ایسے ہاتھ رکھتے ہیں، یا پھر نہیں بھی رکھتے تو دل میں مطلب ایک گھٹن سی محسوس کرتے ہیں۔ تو وہ انسان، چالاک انسان کہنے لگا کہ جب یہ آپ کے پاس آئے گا تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھے گا، یہ نشانی ہے، اس کی علامت ہے۔
اور دوسری طرف یہ چالاک انسان کیا کیا، اس نے ایک انسان کو دعوت دی کھانے پر، اپنے گھر پر بلایا اور کھانے میں خوب لہسن ڈالا، لہسن جس کو ہم کہتے ہیں، لہسن خوب کھانے میں ڈالا، اتنا ڈالا کہ وہ اس نیک انسان کے منہ سے لہسن کی بانس آنے لگی، لہسن کی بانس آنے لگی۔ جب بادشاہ نے اس کو اپنے پاس بلایا، کھانا کھا کر جب وہ بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ نے جب اس کے اپنے پاس بلایا، نزدیک بلایا، تو وہ بادشاہ کے نزدیک جاتے ہی اپنا منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ تو بادشاہ کو سمجھ میں آ گیا، ہاں یہ وہ انسان جو کہہ رہا تھا یہ صحیح ہے کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے، یہ لوگوں کو جا کر کہتا ہے۔ اصل میں وہ انسان منہ پر ہاتھ اس وجہ سے رکھ رہا تھا کہ میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے، میرے منہ کی بدبو کی وجہ سے بادشاہ کو نقصان نہ ہو، بادشاہ کو تکلیف نہ ہو، بادشاہ ناراض نہ ہو کہ میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے کر کے۔ تو بادشاہ نے فوراً پیغام لکھا، خط لکھا عامل کے نام، جو مطلب کچھ چیزیں دیتے تھے، یا سزا ہو یا پھر جزا ہو، انعام دینا ہو تو وہ خط لکھتے تھے۔ اور بادشاہ نے اس نیک انسان کو کہا کہ میرے فلاں عامل کے پاس جاؤ، فلاں سپاہی کے پاس جاؤ اور اس کو یہ خط دے دو۔ اس نیک انسان کو کہا، اور اس میں خط میں لکھا تھا کہ جب یہ خط لے کر یہ انسان آئے گا تو یہ خط ملنے کے ساتھ ساتھ اس کو قتل کر دو، نیک انسان کو قتل کر دو۔ تو نیک انسان بادشاہ کا خط لے کر جانے لگا، تو وہ جو حسد رکھنے والا شخص دربار میں، اس نے دیکھا کہ بادشاہ نے اس کو کچھ خط دیا ہے، پیغام دیا ہے، شاید اس میں کچھ انعام ہوگا۔ تو وہ نیک انسان کے پاس جا کر کہنے لگا کہ بادشاہ نے تمہیں کیا دیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ نے خط دیا ہے، فلاں عامل کے پاس جا کر اس کو یہ خط دینا ہے۔ تو وہ حسد رکھنے والا، جلن رکھنے والا شخص کہنے لگا کہ یہ خط مجھے دے دو، میں لے جا کر دیتا ہوں۔ تو نیک انسان تھا، اس کو مطلب پیسوں کی کیا کمی تھی، مطلب وہ اللہ سے راضی تھا، نیک انسان تو کسی بھی چیز کی لالچ نہیں کرتے، تو وہ خط اس کو دے دیا۔ اور وہ لالچی انسان، حسد رکھنے والا انسان، وہ خط لے جا کر عامل کو دے دیا۔ عامل نے جب وہ خط کھولا اور دیکھا تو اس میں بادشاہ نے لکھا تھا جو یہ خط لے کر انسان آئے گا، جو انسان یہ خط لے کر آئے گا، خط پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس انسان کو قتل کر دو۔ تو عامل کہنے لگا کہ اس میں تو تمہیں قتل کرنے کے لیے کہا ہے بادشاہ نے کہا ہے کہ تمہیں قتل کرو۔ تو لالچی اور حسد رکھنے والا حاسد انسان کہتا ہے کہ یہ خط میرا نہیں ہے، یہ خط میرا نہیں ہے، میں نہیں ہوں، یہ فلاں کا خط ہے، تم چاہے تو بادشاہ سے تصدیق کر سکتے ہو۔ تو عامل کہنے لگا کہ بادشاہ کا پیغام غلط نہیں ہو سکتا، لہٰذا تمہیں قتل کرنے کا حکم ہے۔ بادشاہ نے لکھا ہے کہ قتل کرو اور اس کے چمڑے میں بھوسا بھرو، اس کے جسم میں چمڑے میں بھوسا بھرو۔ تو عامل نے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی اور اس انسان کو جو حسد رکھنے والا تھا، جلن رکھنے والا تھا، اس کو قتل کر دیا اور اس کے اندر بھوسا بھرا۔ دوسرے دن نیک انسان جب پھر دوبارہ بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ حیران و پریشان، اس نیک انسان کو تو میں نے قتل کرنے کا حکم دیا تھا اپنے سپاہی کو، یہ زندہ کیسے ہے؟ تو تمام ماجرا جب پوچھتا ہے تو وہ نیک انسان کہتا ہے کہ میں آپ کا خط لے کر جا رہا تھا تو وہ فلاں ایک شخص ملا اور اس نے وہ مانگا تو میں اسے دے دیا۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ اس فلاں انسان نے کہا تھا کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے اور تم لوگوں کو جا کر کہتے ہو۔ تو وہ نیک انسان کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، میں تو ایسا نہیں کہتا۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ جب میں نے تم کو اپنے پاس بلایا تھا تو تم نے اپنے منہ پر ہاتھ کیوں رکھا تھا؟ تو نیک انسان کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، اسی انسان نے مجھے کھانے میں لہسن زیادہ ڈال کر کھلایا تھا، میرے منہ سے بدبو آ رہی تھی، میری بدبو کی وجہ سے آپ کو تکلیف نہ ہو، اس وجہ سے میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ بادشاہ خوش ہوا اور کہنے لگا کہ اے نیک انسان، تو صحیح کہتا ہے، نیکی کرنے والوں کے ساتھ نیکی کرو، برائی کرنے والوں کے ساتھ ان کی برائی ان کے لیے کافی ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یعنی حسد کرنے والوں کی شر سے پناہ مانگو جب وہ ہم سے جلیں۔ یہ صورتیں وغیرہ ہمیشہ پڑھتے رہنی چاہیے۔ تو وہ بادشاہ خوش ہوا اور اس کو اور انعامات و اکرامات سے نوازا، اور بادشاہ کہنے لگا کہ اس کی جو نیت تھی، اس کا جو حسد تھا، اس کو وہ لے ڈوبا۔ تو اس بات سے، اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر ہم حسد کرتے ہیں، بھلے ظاہری طور پر ہمارا کچھ نقصان نہ ہو، جس طرح اس کی جان گئی اس طرح ہمارا کچھ نقصان نہ ہو، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہماری نیکیاں تباہ و برباد ہوتی ہیں۔ یہ حدیث کی روشنی سے ثابت ہے۔ اور نیکیاں تباہ و برباد ہو تو ہمارے قبر میں کیا کام آئے گا؟
آخرت میں کیا کام آئے گا. ہم آخرت میں ایک ایک نیکی کو ترس رہے ہوتے ہیں. خود کی سگی بیٹی اگر ماں کے پاس جائے اور ماں سے کہنے لگے کہ ماں مجھے ایک نیکی کم پڑ گئی ہے مجھے دو، تو ماں نہیں دے گی. ماں بیٹی کے پاس جائے گی تو بیٹی نہیں دے گی. باپ بیٹے کے پاس جائے گا، بیٹا باپ کے پاس جائے گا. سگا باپ، خونی رشتہ دنیا میں. اس وقت نفسا نفسی کا عالم ایسا ہوگا کہ ایک ایک نیکی کو لوگ ترستے ہوں گے، ایک ایک نیکی کو لوگ، اور نیکیاں ڈھونڈتے مانگتے پھرتے ہوں گے. تو نیکیاں ہمیں اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ جمع کرنی چاہیے. یہ جو ہے ہمارا کھاتا یہ چالو ہی ہے، 24 گھنٹے ہمارا چالو ہی ہے. ہم نیکی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں لکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے نامہ اعمال میں ہمیشہ ہمیں نیکی کرنی چاہیے. اور مکہ والوں کا حال کیا تھا؟ مکہ والے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے، کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیوں کیا؟ آپ کو نبی کیوں نہیں مانا؟ حسد کی وجہ سے. یہ مکہ والے کافر لوگ جب بارش نہیں ہوتی تھی تو کیا کہتے تھے کہ اے باری تعالیٰ آخری نبی کے صدقے توفیل میں ہم بارش دے، بارش عطا فرما. آخری نبی. ان کا خیال یہ تھا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ بنی اسرائیل میں سے آئے. بنی اسرائیل حضرت اسحاق کا دوسرا نام ہے. جتنے بھی نبی آئے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے آئے. صرف واحد شخصیت وہ ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں سے نسل میں سے آئے، وہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کافر لوگ یہ تمنا کرتے تھے کہ آخری نبی بھی ہمارے ذریت میں سے بنی اسرائیل میں سے آئے، آخری نبی. لیکن جب انہوں نے دیکھا آخری نبی بنی اسحاق میں سے نہیں، بنی اسرائیل میں سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں سے آئے ہیں، تو انہوں نے حسد کیا. حسد کی وجہ سے حضور کا انکار کیا، نبوت کا اور رسالت کا انکار کیا، اور جہنم کے حقدار ہوئے، واصل ہوئے، جہنم میں چلے گئے. تو یہ کیا تھا؟ مانتے تو تھے آخری نبی آنے والے ہیں، یہ چیز ان کو معلوم تھی. توریت، زبور، انجیل میں یہ ذکر آیا تھا آخری نبی کا، ایمان بھی رکھتے تھے وہ. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل بنی اسحاق میں سے نہیں بلکہ اسماعیل میں سے آیا ہے، تو انہوں نے حسد کیا. حسد کی وجہ سے حضور کا انکار کیا. تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں راضی رہنا چاہیے، اور حسد جیسی بیماری سے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے اس حال میں ہمیں خوش رہنا چاہیے. یاد رکھیے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کو 2 آنکھ نہیں 1 آنکھ ہے، تو ہم ان سے بہتر ہیں. بعض کو 2 پیر نہیں 1 پیر ہیں، ہم ان سے بہتر ہیں. بعض کو 2 ہاتھ نہیں 1 ہاتھ ہے، ہم ان سے بہتر ہیں. بعض لوگ جلدی باتیں نہیں سمجھتے، پاگل ہوتے ہیں، لیکن ہم عقل مند ہیں. اللہ کا کرم ہے، چل پھر سکتے ہیں، اللہ کا کرم ہے. بول سکتے ہیں، اللہ کا کرم ہے. یہ تمام چیزیں اللہ کی نعمتیں. اللہ کا ہم جس طرح سے شکر ادا کریں گے اتنا کم ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ میں تیرا شکر ادا کیسے کروں تیری نعمتوں پر؟ تو نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، میں تیرا شکر ادا کیسے کروں؟ جس زبان سے میں تیرا شکر ادا کر رہا ہوں وہ زبان بھی تیری دی ہوئی ہے، تیری دی ہوئی ہے، یعنی میرے خود کی نہیں زبان ہے، یہ زبان بھی تیری ہے، تو نے ہی دی ہے. تو میں تیرا شکر ادا کیسے کروں؟ تو یہ اللہ کا ہمیں احسان ماننا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا. چاہے تو جانور بنا سکتا تھا، کچھ بھی بنا سکتا تھا، لیکن انسان بنایا. انسان بنا کر ہمیں مسلمان بنایا، ایمان والے گھر میں پیدا کیا، صحیح عقیدے والے گھر میں پیدا کیا، حضور اور اولیاء کرام اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا بنایا. ایسے بھی لوگ ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن نبی کی شان میں، نبی کے اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، عقیدہ صحیح نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کافر کے گھر میں پیدا کر سکتا تھا اور ہمیشہ ہم پوری کافر کی زندگی بن کر گزار کر زندگی گزر بسر کرتے اور دوسروں کو بھلا برا کرتے، مسلمانوں کو.
لیکن ہمارا اسلام سچا ہے، ہمارا دین سچا ہے، ہمارا مذہب سچا ہے، قرآن سچا ہے، نبی سچے ہیں، اللہ تبارک و تعالی حق ہے، یہ چیزوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا کرم ہے، سب سے بڑی عنایت ہے کہ امت محمدی میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ تو حسد ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے جس کو چاہا مرضی کے حساب سے اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو عطا کرتا ہے اس حیثیت کے حساب سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ میرے بندے کو اگر میں دوں گا تو وہ سنبھال پائے گا کہ نہیں، اس حساب سے ہی دیتا ہے اللہ تبارک۔ اللہ کو معلوم ہوتا ہے، جس طرح ماں کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے بچے کو کیا پسند ہے کیا نہیں، میرے بچے کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط، ایک ماں اپنے بچے کے متعلق بہتر جانتی ہے، تو وہ رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو اس کے علاوہ کون جاننے والا ہے۔ ہمیں جو کچھ ملا، آج ہم غریبی کی زندگی جیتے ہیں تو اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اللہ نے ہمیں دولت دی ہے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ تو ان چیزوں کا ہم صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ ان چیزوں کا علم دیا ہے تو علم کا صحیح استعمال کریں، دولت دی ہے تو دولت کا صحیح استعمال کریں، ذہن عقل دی ہے تو عقل کا صحیح استعمال کریں۔ یہ نعمت کا شکر ادا کرنا ہوا۔ ان نعمتوں کا صحیح طریقے سے ادا نہیں کریں گے تو ان نعمتوں کی ناشکری کرنا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو ناشکری کرتا ہے ہم اس سے نعمتیں چھین لیتے ہیں، اور جو شکر ادا کرتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو شکر ادا کرتا ہے ہم مزید اس کو عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو حسد جیسی بیماری سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حفاظت عطا فرمائے اور ہمیشہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے